بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 136 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وجعلوا للہ، اور انہوں نے مقرر کر لیا، بنا لیا، للہ اللہ کے لیے، مما اس میں سے، زرع جو پیدا کیا، من الحرث سے کھیتی سے، جو چیز کھیتیوں میں پیدا ہوتی ہے، ان کے فصلوں میں سے، اس میں سے اللہ کا حصہ مقرر کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ والانعام، اور اپنے جانوروں میں سے بھی، نصیباً حصہ، فقالو تو وہ کہتے، ھذا للہ یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم ان کے گمان کے مطابق، وھذا اور یہ والا حصہ، لشرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے ہے، جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ تو پھر آگے کیا ہوتا، فما کان للہ، پس جو ہوتا اللہ کے لیے، فما کان پس جو ہوتا، للشرکائہم ان کے شرکاء کے لیے، فلا یصل الی اللہ وہ نہ پہنچتا اللہ کی طرف، وہ اللہ کی طرف نہ جاتا۔ یعنی اگر زمین کا کوئی ٹکڑا مختص کیا ہے انہوں نے کہ اس کی کھیتی ہم نے اپنے شریکوں کو دینی ہے، اور دوسرا ٹکڑا زمین کا مختص کیا ہے کہ اس کی کھیتی اللہ کے نام کی دینی ہے، اور ایک والا جو ان کے شرکاء کا ہے وہ حصہ ٹھیک طرح اگا، اور جو اللہ کے نام کا کیا تھا وہ نہیں ہوگا، اس کی کھیتی خراب ہو گئی، تو شریکوں والا حصہ اٹھا کر اللہ کو نہیں دیتے تھے، وہ ان کے شرکاء کا۔ وما کان للہ، اور جو ہوتا اللہ کے لیے، فہو یصل الی شرکائہم وہ پہنچ جاتا ان کے شریکوں کی طرف، یعنی ان کے جو شرکاء کے لیے، شریکوں کے لیے بتوں کے نام کا کھیتی کا زمین کا ٹکڑا مختص کیا تھا، وہ کھیتی نہیں صحیح اگی، خراب ہو گئی، تو اللہ والا جو حصہ تھا وہ اٹھا کر شریکوں کو دے دیتے۔ ساء ما یحکمون، اللہ فرماتے ہیں بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے تھے۔ یہ ان کی رسمیں تھیں نظر و نیاز کے لیے، جو انہوں نے جو ہے رسمیں مختص کر رکھی تھیں، جن کا تعلق، کچھ ایسی تھیں جن کا تعلق صرف وہم پر تھا، توہم پر تھا، صرف ان کے اپنے غلط جو نظریات تھے اسی پر تھا، بدعات تھیں، ان کا اللہ رب العالمین کی طرف سے احکامات کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ یہ لوگ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر چلنے والے سمجھتے تھے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام جو دین آسمانوں سے لے کر آئے تھے اس میں بالکل تبدیلی ہو چکی تھی، کچھ بھی اصل شکل میں وہ دین باقی نہیں تھا، سب کچھ باطل تھا اور غلط چیزیں اس میں انہوں نے شامل کر رکھی تھیں۔ اب مزید آگے تفصیل آ رہی ہے اس کی۔ اپنے بیٹے بھی وہ بتوں کے نام پر قربان کر دیتے، اپنی اولاد کو۔ وَكَذَلِكَ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح، زَيَّنَ مزین کر دیا، لَكَثِيرٍ بہت زیادہ لوگوں کے لیے، من المشرکین مشرکوں میں سے، قتل اولادہم قتل کرنا اپنی اولاد کا، شرکاءہم اپنے شریکوں کے لیے، بتوں کے نام پر جا کر اپنے اولاد کو قربان کر دیتے، لِيُرْدُوهُمْ تاکہ وہ ہلاک کر دیں ان کو، وَلِيَلْبِسُوا اور تاکہ وہ ملا دیں، علیہم ان پر، دینہم اپنے دین کو، وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر چاہتا اللہ، ما فعلوا وہ یہ نہ کرتے۔ اگر اللہ رب العالمین انہیں زبردستی روکنا چاہتے تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے زبردستی نہیں کی، جو کرتے ہیں کرتے رہیں۔ شیطانوں نے ان کے لیے مزین کر دیا کہ یہ کام کرو، کذالک زینا، مزین کرنے والے شیاطین، ابلیس، اس کے چیلے، انہوں نے کہا کہ یہ کام کرو، تمہارے لیے بڑا جو ہے وہ اللہ کا قرب ملے گا، یہ شریک جو ہیں اللہ کے، یہ اولیاء ہیں، بزرگ ہیں، یہ راضی ہوں گے تم سے، تو اللہ رب العالمین سے تمہاری مرادیں جو ہیں وہ بر لائیں گے، تمہاری آرزوئیں پوری ہوں گی، اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ باطل عقیدے شیاطین نے ان میں مزین کر دیے تھے۔ فذرہم پس آپ چھوڑ دیں ان کو، وما یفترون جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں۔ وقالوا اور وہ کہتے، ھذہ انعام یہ جانور، وحرث اور یہ کھیتی، حجر یہ رکی ہوئی ہے، یہ ممنوع ہے کہ اس کا کھانا کوئی نہیں کھائے گا، اس کھیتی کا کھانا اور اس جانور کا گوشت کوئی نہیں کھائے گا، لا یطعمھا نہیں کوئی کھائے گا اس کو، الا مگر، من نشاء جسے ہم چاہیں گے، جو بندے ہم مختص کریں گے وہ اس کھیتی سے کھا سکتے ہیں اور اس جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں، بزعمہم ان کے گمان کے مطابق۔ یہ کون سے جانور تھے؟ جو بتوں کے نام پر قربان کرتے اور پھر آگے کھانے کے لیے بھی بندے مختص کرتے تھے۔ وانعام اور کچھ جانور ایسے ہوتے، حرمت ظہورھا کہ جس پر سواری کرنا وہ حرام قرار دیتے، کہ یہ بت کے نام کا ہے، یہ اونٹ، یہ گھوڑا، اس کے اب پیٹھ پر سواری نہیں کرنی۔ وانعام اور کچھ جانور ایسے بھی ہوتے، لا یذکرون اسم اللہ علیہا وہ اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کرتے، افتراء علی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے بتوں کا نام لے کر ذبح کرتے۔ سیجزیہم ان قریب ان کو ضرور
بدلہ ملے گا ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہتے ما فی بطون ہذہ الانعام، جو اس جانور کے پیٹ میں ہے، خالصۃ لذکورنا، یہ خالصتاً ہمارے مردوں کے لیے ہے۔ یعنی کسی اونٹنی کے پیٹ میں کوئی بچہ ہوتا تو وہ کہتے یہ صرف اس کو ہم بت کے نام پر دے رہے ہیں اور اس کو قربان کریں گے، کھانے والے مرد ہوں گے، عورتیں نہیں ہوں گی۔ ومحرم، اور حرام ہوگا علی ازواجنا، ہماری بیویوں پر۔ وَإِن یکم میتۃ، اگر وہ پیدا ہونے والا بچہ مردہ ہوتا، فہم فیہ شرکا، پھر اس میں وہ برابر کے شریک ہوتے، عورتوں کو بھی شریک کر لیتے۔ سیجزیہم، ان قریب ضرور بدلہ ملے گا ان کو، وصفہم، ان کے اس عمل کا، انہ حکیم علیم، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کو خوب خبر ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ قد خسر الذین، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے، قتلوا اولادہم، جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، سفحا، بے وقوفی کی وجہ سے، بغیر علم، بغیر علم کے، وحرموا، اور انہوں نے حرام کیا، ما رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا، حلال رزق تھا، انہوں نے کہا کہ فلاں لوگ نہیں کھائیں گے، یہ اس کو عورتیں نہیں کھائیں گی، اس پر ہم سواری نہیں کریں گے، اپنے آپ کو دنیا میں بھی مشکل میں ڈالا، اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے اپنے لیے حرام کر دیا اور اللہ پر بھی جھوٹ باندھا، دنیا میں بھی خراب ہوئے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے۔ قد ضلوا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، وما كانوا مہتدین، نہیں تھے وہ ہدایت والے۔ یہ ان کے رسم و رواج تھے، اور وہ لوگ جو خود کرتے تھے۔ اور آگے ایک رکوع میں اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں، اور پھر آگے بتایا ہے کہ حرام چیزیں اصل میں ہیں کیا۔ یہ چیزیں حرام نہیں جو تم نے اپنی مرضی سے بنا لیں، حرام وہ ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق دیں، اور یہ جو بدعات اور رسومات تھیں ان لوگوں میں، اور آج بھی کئی کلمہ پڑھنے والوں میں اس طرح کی بدعات اور رسومات ہوتی ہیں، جو توہمات، محرم میں بعض بدعات کرتے ہیں، سفر کے مہینے میں کئی بدعتیں دین اسلام میں داخل کی ہوئی ہیں، تو اس طرح کی بدعات سے بچنا چاہیے۔ کوئی بھی نیکی کا عمل ہو اسے دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ہمیں بتلایا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو کرنا چاہیے، ورنہ کئی دین میں ایسی چیزیں ہیں جو صرف مولوی لوگوں نے کھانے پینے کے لیے، اس میں ہوتا یہی ہے کہ فلاں دن یہ چیز پکا لو، فلاں یہ پکا لو، ایسے کر لو، وہ کر لو، کئی کنڈے بنائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کی ہوئی ہیں، وہ ساری کھانے پینے کے لیے بدعات ہیں، جبکہ دین، شریعت، اسلام وہی ہے جو قرآن و سنت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اس کے مطابق عمل کی توفیق اور جرت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔